نہ کسی نتیجے سے کسی نہ کسی طرح سے تمہاری جیبوں سے نوٹ نکالنا اور اپنا جہنم بھرنا ان کا طریقہ بن چکا ہے، حرام طریقے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس لیے اس کو اپنے ذہن میں رکھو میرے بھائیو۔ شاید آپ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں ذرا سا ابتدائے اسلام کی طرف، ابتدائے اسلام سے ہم تمہیں اس بدعت کی، رجب کے کنڈے کی حقیقت کو تاریخی تسلسل کے ساتھ جوڑ کر کے بتلاتے چلیں کہ آپ اس حقیقت کو شاید جانتے ہیں کہ اسلام کی شوکت و عظمت سے، ابتدائے اسلام کے اندر اسلام کی عظمت اور اس کی رفعت اور بلندی سے متاثر ہو کر بے شمار عجمیوں نے، بے شمار یہودیوں اور مجوسیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ خوف سے، ڈر سے، لالچ سے، امن اور راحت کو حاصل کرنے کے لیے جہاں جہاں اسلام کی فوجیں گئیں، بہت سارے لوگوں نے تو دل سے اسلام کو قبول کیا، لیکن بہت سارے لوگوں نے خوف اور ڈر سے اسلام کو قبول کیا۔ ان میں جیسا کہ میں نے بتایا کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے دل سے قبول کیا، اور کچھ ایسے تھے جو صرف فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے کہ چڑھتے سورج کی پوجا کرو، خلاص اسلام قبول کر لو، ہم مسلمانوں میں شامل ہو جائیں گے، انہی کی طرح ہمیں بھی نعمتیں اور برکتیں اور سب کچھ حاصل ہوں گی۔ چنانچہ انہوں نے اس ڈر سے، اس سے اسلام کو قبول کیا، اور ان کے دل میں، ان کا دل مسلمان نہیں ہوا، بلکہ کچھ تو ایسے بھی تھے جنہوں نے تلوار کے زور سے دیکھا تو انہوں نے فوری طور پر اسلام قبول کیا، لیکن ان کے دلوں میں انتقام کی اور بدلے کی بھاونائیں جو تھیں وہ بھڑک رہی تھیں، اور انتقام اور بدلے کے جو جوش تھے اور آگ تھے ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے وہ لاوے پھوٹ رہے تھے، ابل رہے تھے۔ زبانی طور پر وہ مسلمان ہوئے تھے، لیکن انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑک رہی تھی۔ وہ بظاہر تو مسلمان تھے لیکن بباطن وہ اسلام کے دشمن تھے۔ ان چند نو مسلموں کی جماعت کا جو قائد اور رہنما تھا اس کا نام کیا تھا؟ آپ لوگوں میں کوئی جانتا ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کا نام دیکھیں، اتنے لوگ بیٹھے ہیں ابھی پتہ ہی نہیں اس کا نام کیا تھا۔ بولو، اب تو بولو۔ عبداللہ ابن سبا۔ کیا نام تھا؟ یاد رکھنا جس طرح سب سے پہلے قتل کرنے والے کا نام یاد ہونا چاہیے۔ کون ہے سب سے پہلا دنیا میں خون بہانے والا؟ قابیل۔ دو بھائی تھے، حابیل اور قابیل۔ دونوں میں قتل کرنے والا کون ہے؟ جس کے نام کے شروع میں قاف ہے وہی قاتل ہے۔ یاد رکھنا، یہ جس کے نام کے شروع میں، کبھی حابیل کو نہ سمجھ لینا، حابیل بڑے نیک آدمی تھے، بلکہ قاتل وہی ہے جس کے نام کے شروع میں کیا ہے؟ قاف ہے، وہی قاتل ہے۔ تو جس طرح تمام اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس کی گردن پر اس کا خون کا ایک حصہ ہوگا، قابیل پر، کیونکہ سب سے پہلے انسان کا خون اس نے گرایا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن سبا یہودی، یہ یمنی تھا۔ کون تھا یہ؟ یمنی تھا۔ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کر کے اپنے دل کے اندر مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے اس نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا، اور صحابہ کرام تھے ان کے درمیان رہنے لگا۔ اب جانتے ہیں کہ نیکوں کے درمیان شیطان بھی رہے تو کیسا رہے گا؟ نیکی بن کے رہے، ہے کہ نہیں؟ بے روزے داروں میں اگر دو بے روزے دار داخل ہو جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ بے روزے دار ہے۔ روزے داروں سے بھی زیادہ خطرناک منہ اس کا بنا رہتا ہے بیچارے۔ ہاں، ایسا رومال مار کے ایسا بنا رہتا ہے مسکین کی جیسے یہ تو شاید دو تین دن ابھی تک کھانا نہ کھایا، جبکہ پیٹ بھر کے آ رہا ہے گھر میں سے۔ تو ایسے ہی جن کو نفاق جن کے دلوں میں ہوتا ہے، جو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ کہیں زیادہ تقوی اور طہارت کا اور کہیں زیادہ اسلام سے محبت کا، الفت کا پیش کریں گے۔ اور صحابہ کرام کے زمانے میں تو ظاہر ہے کہ اب سوچیں، وہ صحابہ کا شاگرد، صحابہ کے بیچ رہنے والا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تعلیم حاصل کرنے والا عبداللہ ابن سبا، اور وہ بھی حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا، اور نام بھی کتنا پیارا رکھا، احب الاسماء اللہ، اللہ کے ہاں سب سے مقدس اور سب سے پیارے نام کون سے ہیں؟ عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اس نے نام بھی چوائس کیا تو عبداللہ، اور یہودی تھا، خالص یہودی، اور آیا کس نیت سے تھا؟ تاکہ مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو کر مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو کھوکھلا کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تلواروں سے اب ان کا مقابلہ ہم کرنے کے لائق
نہیں رہے تو اب ان کے ایمان اور عقیدے کو برباد کر دو، تاکہ جس طرح سے ہم اللہ کی رحمتوں سے دھتکار دیے گئے اور اللہ کی لعنتیں قیامت تک ہمارے اوپر آئیں گی، ایسے ہی یہ مسلمان بھی بے ایمان ہو جائیں، یہ بھی ہماری طرح ہو جائیں، تاکہ ان کے اوپر بھی دھتکار اور لعنتیں برستی رہیں اور ہم ان کے اوپر قبضہ کریں۔ ہم ان کے اوپر کیا کریں؟ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ گھٹیا مال جب شو روم میں ہوتا ہے کوئی چور اس کو ہاتھ نہیں لگا پاتا، لیکن جب وہ مال بیکار ہو گیا، بلدیہ کے ڈبے میں پھینک دیا گیا، تب کچرا ڈھونڈنے والے اس مال کو اپنے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ تو جیسے ہی جب ایمان مسلمانوں کے سینوں سے نکال دیں گے، پھر اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جائیں گے، پھر ان کو جیسے بھی چاہیں گے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تک ایمان کا کرنٹ، ایمان کی بجلی ان کے سینوں کے اندر رہے گی، ان کو ہاتھ لگائیں گے تو شاٹ مارے گا، ان کو ہاتھ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں، آج تمہاری بستیوں کی بستیاں پلٹ رہے ہیں، یہ کہیں کوئی شاٹ ان کو لگتا ہے؟ ہاں، تم بالکل ایسے ترنے والے بن چکے ہو کہ وہ نگلتے جا رہے ہیں، ڈکار تک نہیں لے رہے ہیں۔ اتفاق سے آج کا یہ جلسہ 11 ستمبر کو ہو رہا ہے، وما ادراک 11 ستمبر، تمہیں معلوم ہے 11 ستمبر کیا ہے؟ معلوم ہے؟ یاد آ گیا؟ مجھے ابھی یاد آیا ہے تھوڑی دیر پہلے۔ اتفاق دیکھیں، 11 ستمبر یہودیوں کی سب سے بڑی پالیسی، یہودیوں کی سب سے بڑی سازش کامیاب ہو گئی، اور ان خبیث یہودیوں نے وہ حرکتیں کی کہ خود گند پھیلائی، خود یہ تمام سب حرکتیں کی، اور نام کس کو لگا دیا؟ بولو، مسلمانوں کو۔ اور 11 ستمبر سے مسلمانوں کا جو حشر ہو رہا ہے، آج دوسرا سال ہے یہ، اور آج رو رہے ہوں گے، بلبلا رہے ہوں گے۔ آج مسلمانوں اور اسلاموں سے نفرت پھیلانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے میڈیا استعمال کر رہے ہیں ہتھیار، اور میڈیا استعمال کر رہی ہے ایسے اسلحے کے علماء والحدیث۔ مسلمانوں، آج بھی ہم کو ہوش نہیں آ رہا ہے، ہم ایسے ان کفار و مشرکین یہود و نصارہ کے نوالے بن چکے ہیں، نوالے بن چکے ہیں کہ آج ہم میں وہ نہ کرنٹ ہے، نہ ایمان کی بجلی ہے، نہ ایمان کا سوز ہے۔ آج سب کچھ بالکل نارمل موجود ہے، کچھ نہیں ہم کر سکتے، اور وہ جیسے چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، آج ان کی جس ملک کو چاہتے ہیں ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ افغانستان کو لوٹا ان ڈاکوؤں نے، عراق کو لوٹا ان ذلیلوں نے، اب دیکھو کن کن ملکوں کی باری آتی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ 11 ستمبر آج کی تاریخ یاد رکھنا، اور آج یہاں سے اٹھنا تو یہ کر کے اٹھنا کہ مسلمانوں انشاءاللہ تبارک تعالی ہم قلیل تعداد ہی کیوں نہ ہوں، انشاءاللہ ہم جئیں گے، مریں گے تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جئیں گے اور مریں گے، اور اللہ تبارک تعالی، اللہ اور اس کے رسول کے اس پیغام کو ایک ہاتھ میں رب کا قرآن لیں گے اور دوسرے ہاتھ میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لیں گے، اور عملی طور پر دنیا کے سامنے نمونہ پیش کریں گے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا انشاءاللہ۔ اور بدعات اور خرافات اور شرکیات اور اندھی تقلیدیں، شخصیت پرستی، ان سب سے توبہ کرنا پڑے گا تم کو۔ اگر تم نجات چاہتے ہو، اگر تم فلاح چاہتے ہو، عزت و آبرو کی زندگی چاہتے ہو، اور اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو سارے کے سارے لوگوں کی غلامیوں کو چھوڑ کر مدینے والے کی غلامی تمہیں قبول کرنا پڑے گی۔ اور یہ نہیں ایسی غلامی اس بیوی کی طرح کہ شوہر کے بسترے پہ بھی جاتی ہے اور پڑوسی کے بھی بسترے کو جا کے گرم کرتی ہے۔ اللہ، تمہیں ایسی بیوی پسند ہے؟ بولو، جب تمہیں ایسی بیوی پسند نہیں تو اللہ کو ایسے بندے بھی پسند نہیں ہیں جو ایک طرف تو لا الہ الا اللہ پڑھیں اور محمد الرسول اللہ کہیں، اور دوسری طرف امتیوں کے سام پیچھے پیچھے آنکھیں بند کر کے بکٹوٹ کی طرح دوڑتے چلے جائیں، شترے بے مہار کی طرح ان کی ہر علم گلم خرافات اور شرکیات اور ان کے تمام سب جو ہے فلسفے اور منطقوں کو ہضم کرتے چلے جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند، بولو، یاد رکھو، جس طرح تمہیں ایسی دوغلی بیوی پسند نہیں، ایسے اللہ کو ایسے دوغلے مسلمان، بولو، پسند نہیں۔ ایک چھوٹی سی میں نے مثال دی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام سب سازشی ذہنیت کا، جن کے سینوں کے اندر اسلام کے خلاف انگارے ابل رہے تھے، ان کا لیڈر، ان کا قائد اور رہنما کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا۔ کہاں کا رہنے والا تھا یہ کون تھا اصل میں؟ یہودی تھا۔ اس نے سوچا ہم اس طرح سے اب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چنانچہ بڑے سازش کے ساتھ تمام یہودیوں نے مل جل کر کے اس کو پش کیا، اسلام کے اندر لایا،
ہاں جس طرح آج تمہارے ملکوں میں کفار ممالک ریڈ کراس کے نام پر اپنے اپنے جاسوس بھیجتے ہیں. کیا بھیجتے ہیں؟ ہاں مدد کرنے جا رہے ہیں. کس کی مدد کر رہے ہیں؟ تمہاری. ارے تمہیں 2-4 انجیکشن دیتے ہیں اور باقی اپنے اپنے ملکوں کی بولو جس کی کھاتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. اور وہ کون سی ٹیم ہے جو جب کہیں کوئی فساد ہوتا ہے تو باقاعدے بلائے جاتے ہیں باہر سے کہ آئے, وہ CID آتی ہے چیک کرنے کے لیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟